سب معلوم ہے. روز قبرستان میں جا کر ہم مردے دفن بھی کرتے ہیں, ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمیں یہاں آنا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم بھول جاتے ہیں. روز واسطہ پڑتا ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں. فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دنیا آپ کی آخرت تباہ کر دیتی ہے. ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وإن الدار الآخرة لہی الحیوان لو كانوا يعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ، جمعہ کا خطبہ انتہائی مختصر ہوتا ہے. شریعت کا حکم بھی یہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے، اور آپ نے عقل مند اور دانش مند انسان کہا بھی اسی کو ہے جو لوگوں کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے جمعہ کا خطبہ مختصر دے. اس مختصر سے خطبے میں کچھ اہم باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بسایا اور ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا. کچھ قوانین اس دنیا کے اندر اس نے اپنے نافذ کیے اور یہ فرمایا کہ آئے میرے بندو، یہ دنیا جس میں ہم تمہیں بھیج رہے ہیں یہ دائمی زندگی نہیں ہے، یہ عارضی زندگی ہے. اس دنیا کے اندر تمہیں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، تمہیں لوٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے. جو لوگ باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں یا باہر چلے جائیں، کہیں انتظام. آپ خاموش رہیے. جمعے کے خطبے کا احترام کرنا چاہیے. جمعے کے خطبے میں بالکل بولنا نہیں چاہیے.
کوئی شخص اگر بولتا ہے تو اس کو خاموش کرانے کا بھی حکم نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. جمعہ کے خطبے میں اگر کوئی بات کر رہا ہے تو دوسرا آدمی اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ تم خاموش رہو. صرف خطیب اور مقرر کو حق ہے، اگر وہ کسی کو دیکھ رہا ہے بات کرتے ہوئے تو وہ منع کر سکتا ہے. لیکن کیوں؟ اگر ہم ایک دوسرے کو کہنے لگیں گے اے چپ رہو، اے خاموش رہو، تو اور زیادہ آواز آئے گی. اس لیے ہر آدمی کو خاموش ہو جانا چاہیے. تو جس کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں اور دوسروں کو تکلیف نہ دیں. تو یہ دنیا کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے دنیا رچائی ہے، بسائی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اس لیے اس دنیا میں تم بالکل ایک مسافر کی طرح ہو. جیسے مسافر کسی علاقے کا سفر کرتا ہے لیکن وہ وہاں ڈیرا نہیں ڈال لیتا ہے، زندگی بھر رہنا شروع نہیں کر دیتا ہے. اپنا کام نپٹایا 2-4 دن 5 دن 10 دن اور وہاں سے پھر رخت سفر باندھ کر اپنے گھر پر لوٹ آیا. ایسے ہی تم اس دنیا کے اندر بھی ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما تھے. ترمذی ابواب الزہد کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چٹائی پر لیٹے تھے، جب سو کر اٹھے تو آپ کی پیٹھ پر نشان پڑ گئے تھے. ہوتا ہے آپ چارپائی پہ لیٹ جائیں اور اس پر بستر نہ بچھا ہو یا چٹائی پر لیٹ جائیں تو پیٹھ پر نشان پڑ جاتے ہیں چٹائی کے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پیٹھ پر وہ نشان دیکھا. وقد اثر فی جنبہ، آپ کی پیٹھ پر نشان پڑ گیا. جب اٹھے تو عبداللہ ابن مسعود کی نظر نبی اکرم کی پیٹھ پر پڑی، یہ نشان پڑ گیا ہے. تو کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کر دیں؟ آپ چٹائی پر سوتے ہیں. اتنا بڑا پیغمبر، اتنا بڑا رسول، اتنی بڑی ہستی اور چٹائی پر سوئے اور سونے کے بعد اٹھے تو پیٹھ پر نشان پڑ جائیں. ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کر دیتے ہیں. لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً، ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر بنا دیتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کو منع کیا. فرمایا مالی وَلِلدُّنْيَا مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا. آئے عبداللہ ابن مسعود ہمارے لیے نرم گرم بستر کی ضرورت نہیں. مالی وَلِلدُّنْيَا، مجھے دنیا سے کیا سروکار، مجھے دنیا سے کیا سروکار، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا. میں تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں. جیسے کوئی سفر کر رہا ہو اور تھک چکا ہو، درخت کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا ہو، تھوڑا سستایا، تھوڑا آرام کیا اور درخت کو چھوڑ کر آگے بڑھ گیا. میں بھی اسی طریقے سے اس دنیا میں ہوں، آیا ہوں، چند دن رہوں گا اور پھر اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا. مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا. یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی ہمیشہ نہیں رہے گا. دنیا کو ہمیں اتنا ہی استعمال کرنا ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے. بغیر دنیا کے چارہ بھی نہیں ہے، بغیر دنیا کے ہم رہ بھی نہیں پائیں گے. لیکن دنیا کو اپنے سر کے اوپر نہیں اٹھانا ہے. قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھو جس میں اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی کی قلعی کھول کے رکھ دی. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے. کھیل اور تماشا. دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشے سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے؟ جیسے ایک مداری آتا ہے، کھیل دکھاتا ہے، تھوڑی دیر لوگ انٹریسٹ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، انجوائے حاصل کرتے ہیں، اس کے کھیل سے لذت محسوس کرتے ہیں،
اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا کھیل ختم کیا اور دوسرے علاقے میں چلا گیا. جیسے وہ کھیل دکھانے والا پورا دن آپ کو کھیل نہیں دکھاتا ہے, تھوڑی دیر اس نے کھیل دکھایا اور کھیل بند کر کے پھر دوسری جگہ چلا گیا. کھیل اور تماشے کی طرح ہے دنیا کی زندگی. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ, لہو اور لعب کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, اور حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ, اور آخرت کی زندگی لَهِيَ الْحَيَوَانُ, حقیقی زندگی تو وہی ہے, وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. آپ کتنے سال زندہ رہ لو گے؟ چلیے آپ کی عمر 20 سال ہے, 40 سال اور صحیح, 50 سال اور صحیح, 60 سال اور صحیح, اب تو 80 سال اور 90 سال بہت کم لوگ جی پاتے ہیں. 60 70 زیادہ سے زیادہ 80 سال. اس کے بعد انسان اپنا رخت صبر باندھ لیتا ہے, جانا اس کو ہے. ذرا قبر کی زندگی پر نظر ڈالو, آپ کا کوئی قبرستان تو ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھ کر قبرستان کا تصور کریے آپ, تھوڑی دیر کے لیے. اب سوچئے کہ رات کے اندھیرے میں وہی قبرستان, ذرا تصور کریے, دن کا اجالا نہیں, سورج کی روشنی نہیں, پھر قبر کا اندھیرا, اور اس کے اوپر بھی ہزاروں ٹن مٹی آپ کے اوپر. اب اس زندگی کے بارے میں ذرا سوچیے. ہمارے ماں باپ اس میں دفن ہوں گے, ہمارے دادا پردادا اس میں دفن ہوں گے. یہی حال ہمارا اور آپ کا بھی ہے. صرف باڈی ہے, روح تو اپنے مقام پر پہنچ چکی ہے علیین کے اندر یا سجین کے اندر. اس روح کا ایک کنیکشن رہتا ہے قبر سے. جیسے میں یہاں بول رہا ہوں اور میری آواز کا کنیکشن اوپر مائک سے ہے, لاؤڈ سپیکر سے ہے. جیسے یہاں ریموٹ دباتے ہو ٹی وی پہ اثر ہوتا ہے, ایسے ہی روح کا ایک تعلق اس باڈی سے ہوتا ہے, اس قبر سے ہوتا ہے. دنیا میں اگر اس نے اچھے کام کیے ہیں تو وہ اچھائی کو محسوس کرتا ہے, اور دنیا میں برے اعمال کر کے گیا تو عذاب کو محسوس کرتا ہے. ارے بھائی تھوڑی سی خاموشی بنا لیجئے, بہت لمبا خطبہ نہیں ہوتا ہے, اسی میں آپ ڈسٹرب کر دیں گے تو ہو جائے گا. آپ لوگ کیوں کھڑے ہیں بھائی؟ بیٹھ جائیے نا. کیوں کھڑے ہیں؟ پیچھے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیے. یہ کمیٹی تھوڑا سوچنا چاہیے, جب آپ ہمیں بلا رہے ہیں تو انتظام بھی آپ کو اسی طریقے کا کرنا چاہیے تھا. اوپر اگر انتظام ہو تو اوپر چلے جائیے. اب سب لوگ پھر بولنا شروع کر دیے. پورے جمعے کے دن کا ثواب ختم ہو جاتا ہے بات چیت سے. آپ آئے ہفتے میں ایک دن اور بات چیت کر کے ثواب ہی ختم کر لیں, تو پھر جمعے کے دن نماز پڑھنے کا اور خطبہ سننے کا فائدہ کیا ہوا آپ کا؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق, اے لوگو اللہ کا وعدہ برحق ہے, وہ سچا ہے, وہ ہو کر رہے گا. اور وہ کیا ہے؟ ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ برحق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے اللہ کے بندوں کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ابھی آپ تھوڑا سا باہر نکلیں مسجد سے, فلاں سا اتنا اچھا مکان ہے, کاش میرا بھی مکان اچھا ہوتا. اس کا اتنا اچھا کاروبار ہے, کاش میرا بھی کاروبار ایسا ہوتا. اوفو اس کے بچے کتنے عیش و آرام کے ساتھ رہتے ہیں, کاش میرے بچے بھی آرام. یہ جو ہماری سوچ ہے, قرآن اسی سوچ پر بریک لگاتا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دنیا کی یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ کر کہیں تمہیں دھوکہ نہ آ جائے. تم اس چیز کو دیکھ کر کہیں دھوکے میں مت پڑ جانا. یہ دور سے بہت اچھی لگ رہی ہیں, دور سے بہت اچھی لگ رہی ہیں, لیکن قریب سے جا کر دیکھو گے تو حقیقت میں بالکل مرجھائی ہوئی چیزیں. ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
نتیجہ کیا ہے؟ جمعہ کا خطبہ میں ابھی ختم کر دوں گا، نماز پڑھا دوں گا، کیونکہ جتنے لوگوں کو آنا تھا وہ آ چکے ہیں۔ ابھی میں جمعہ کا خطبہ ختم کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آئندہ آپ مجھے بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے۔ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی آپ کے اندر۔ آپ جمعے کے خطبے میں آئے ہیں، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں صرف 2 لوگ مسجد میں باتیں کر رہے تھے، بس صرف 2 لوگ۔ تم نے کتنے کا مال لیا؟ ہم نے اتنے کا خریدا، تم نے اتنے کا خریدا۔ حضرت عمر فاروق نے ان کو یہ بھی نہیں کہا اے باہر نکلو، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ ایک چھوٹی سی کنکری زمین سے اٹھا کر ان کی طرف پھینکی۔ انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، حضرت عمر کھڑے ہیں، انگلی کے اشارے سے کہا یعنی مسجد سے باہر آؤ۔ دیکھ رہے ہیں حضرت عمر ان شور کرنے والوں سے یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ باہر آؤ کیونکہ مسجد میں شور ہوگا، میری آواز بھی مسجد میں جائے گی۔ انگلی کے اشارے سے کہا باہر آؤ، اور جب وہ باہر نکلے تو اپنی کمر سے کوڑا نکالا اور کوڑے کو ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہاں سے آئے ہو؟ آج سے پہلے تو تمہیں ہم نے اس مسجد میں نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا ہم لوگ طائف سے آئے ہوئے ہیں۔ کہا کہ اگر پردیسی نہ ہوتے، اگر باہر کے نہیں ہوتے تو اس چمڑے سے، اس کوڑے سے تمہاری کھال ادھیڑ دیتا۔ تم اللہ کے گھر میں مسجد میں زور زور سے باتیں کر رہے ہو، یہ تمہارے کلیجے، یہ تمہارے دل و گردے، مسلمان ہو کر تم مسجد میں شور کرو، ہنگامہ کرو، تمہیں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے؟ تمہیں اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے؟ کتنی ہمت تمہارے اندر پڑ چکی ہے کہ تم اللہ کے گھر کو بھی تماشا بنا لو، تم مسجد کو بھی ہنگامہ آرائی کا شکار بنا لو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اب اگر شور کیا تو ایسی مثال دوں گا کہ بعد میں یہ مت کہیے گا کہ مولانا صاحب آپ نے پرانا رویہ اختیار کر لیا ہے، ہم لوگوں کو آپ نے اتنی گندی مثال دی ہے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آپ، چند لوگ ہیں، چند۔ دیکھ لیجئے مسجد نبوی میں لاکھوں لوگ نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ میں لاکھوں لوگ نماز پڑھتے ہیں، کوئی چو بھی کر جائے آپ 500 آدمی نہیں سنبھال سکتے ہیں۔ اور ایسی جگہ کے لیے آپ ہم سے پروگرام مانگتے ہیں مولانا صاحب جمعے کا خطبہ دے دیجئے۔ جس مولانا کی وجہ سے جمعے کے خطبے میں ڈسٹرب ہو، ایسے مولانا کو بھی اس مسجد میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ دین مسلم ہے اور دین پیارا ہے، مولوی پیارا نہیں ہوتا ہے۔ کیا یہی جمعے کی حالت آپ کی اور دنوں میں بھی رہی ہے؟ کیا آپ اس سے پہلے بھی آپ اسی طریقے سے آئے ہیں؟ معاف کیجئے گا، آپ قرآن و حدیث سننے نہیں آئے ہیں، آپ صرف مولانا جرجیز کو سننے آئے ہیں۔ قرآن و حدیث تو آپ کی مسجد کا مولانا بھی بیان کرتا ہے، کیا اتنی بھیڑ ہوتی ہے؟ کیا ایسے ہی آپ سنتے ہیں؟ آپ کو قرآن و حدیث سے محبت نہیں ہے۔ اگر قرآن و حدیث سے محبت ہوتی تو آپ ہر جمعے میں ایسی بھیڑ لگاتے جیسے آج لگائے ہو۔ آپ کو صرف مولوی سے محبت ہے، آپ کو صرف انسان سے محبت ہے، قرآن و حدیث سے محبت نہیں ہے۔ بہت سخت الفاظ میں نے بولے ہیں۔ دنیا کی زندگی محض دھوکے کی زندگی ہوتی ہے۔ فلا تغرنکم، دور سے بہت اچھی لگتی ہے لیکن قریب جا کر دیکھو تو کیا ہو، تب اس کی اصلیت سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ بہت بچوں سے پیار، انجام موت۔ بہت اچھی لگ رہی ہے، بہت کمایا، ارے کتنا کما لیا، لیکن جس مکان کو بنا کر تم نے تیار کیا، افسوس کہ اس مکان میں تم رہ نہیں پاؤ گے۔ ملے گی وہی 2 گز زمین، وہی مالک ہو تم اس کے، وہ حق تم سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے، بس وہی زمین کے مالک ہو۔ مرنے کے بعد تو اولادیں لڑیں گی، زمین و جائیداد پر اولاد تو لڑے گی۔ ارتحالت دنیا مدبرتن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا پیڑ دکھا کر بھاگ رہی ہے۔ جرجیز صاحب جب منجلی میں آئے تھے پہلے پروگرام کر دے، تب جرجیز صاحب کی عمر تھی 20 سال، 22 سال، 25 سال۔ آج جرجیز صاحب کی عمر ہو گئی ہے 45 سال۔ یہ 20-25 سال کا جو زمانہ گزرا ہے، اس کا مطلب سمجھ رہے ہو؟
دنیا اتنا ہمیں پیڑ دکھا کر بھاگ چکی ہے، اتنا مجھ سے دور ہو چکی ہے۔ جرجی صاحب دنیا میں مگن ہے اور دنیا نے ہمیں اتنا پیچھے کر دیا ہے۔ والآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت قریب آ رہی ہے، آخرت سامنے آ رہی ہے، یعنی جرجیز صاحب آخرت کے اتنے قریب ہو چکے ہیں۔ جن لوگوں نے 20-25 سال پہلے ہمیں سنا ہوگا اسی منجلی کے اندر، تو ذرا غور کریں، آج ان کی زندگی بھی یہ بتلا رہی ہے کہ دنیا اتنی ان سے پیچھے ہو گئی ہے اور آخرت ان کے اتنی قریب ہو گئی ہے، قبر کے وہ اتنے قریب جا چکے ہیں۔ جو چیز ہمیں پیڑ دکھا کر بھاگ رہی ہے اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جو چیز ہمیں چھوڑ کے جانے والی ہے ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ارے ہمیں تو اتنے خوددار ہیں کہ جرجیز صاحب سے اگر کوئی بات نہیں کرتا تو میں بھی بات نہیں کرتا، جو ہم سے اتنا کٹے گا ہم اس سے اتنا کٹیں گے، جو ہم سے 1 بالش دور بھاگے گا ہم اس سے 1 میٹر دور بھاگیں گے۔ ہمارے اندر اتنا گرو ہوتا ہے کہ جب تو ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے منہ کیوں لگوں، میں بھی تو بڑے باپ کا بیٹا ہوں۔ جب دنیا میں ہمارا یہ حال ہے تو پھر دنیا سے ہمارا لگاؤ کیوں ہے؟ جب دنیا ہمیں پیٹھ دکھا کے بھاگ رہی ہے تو آپ دنیا کے پیچھے کیوں پڑے؟ آپ بھی دنیا کو پیٹھ دکھا کے بھاگیے۔ جب یہ دنیا ہمارے ساتھ رہے گی ہی نہیں تو آپ اس دنیا کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ والآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت قریب آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دنیا اور آخرت دونوں کے بیٹے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں کی اولادیں ہیں، دنیا کے بھی بچے ہیں اور آخرت کے بھی بچے ہیں۔ کونوا من ابناء الآخرہ، آئے لوگو آخرت کی اولاد بنو، آخرت کے بیٹے بنو۔ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا کے بیٹے مت بنو، آخرت کی اولاد بنو، دنیا کی اولاد مت بنو۔ آخرت میں جانا ہے تمہیں، سب معلوم ہے۔ روز قبرستان میں جا کر ہم مردے دفن بھی کرتے ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمیں یہاں آنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم بھول جاتے ہیں۔ روز واسطہ پڑتا ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔ فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو دنیا آپ کی آخرت تباہ کر دیتی ہیں، اور 2 چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام لیتے ہیں۔ فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا بہت میٹھی ہے اور دنیا بڑی ہری بھری نظر آتی ہے۔ وان اللہ مستخلفکم فیہا، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں اپنا جانشین بناتا ہے، اللہ نے اپنا جانشین بنایا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ اے لوگو 2 چیزوں سے بچے رہنا، یہ دونوں چیزیں تمہاری آخرت خراب کر دیں گی۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اے لوگو دنیا سے بچنا اور عورتوں سے بچنا، دنیا سے دور رہنا اور عورتوں سے دور رہنا۔ آخرت کو برباد کرنے کے لیے یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ آج دیکھ لیجئے اس دنیا کی رنگینی میں پڑھ کے ہم آخرت بھول بیٹھے ہیں، اور سارے فتنے اور فساد عورتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، بڑی بڑی جنگیں عورتوں کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ فِتْنَةَ بنی اسرائیل، سب سے پہلا فتنہ جو سب سے پہلا فتنہ جو ہوا بنی اسرائیل میں وہ عورتوں کا فتنہ تھا۔ بنی اسرائیل جو برباد ہوئی ہے وہ کانت فی النساء، وہ فتنہ عورتوں کا فتنہ تھا جس کی وجہ سے برباد ہوئی ہے۔ اس لیے عورتوں سے بچنا، یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کو گھر سے نکال دینا، نہیں، عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سب سے بہترین فائدہ حاصل کرنے کی چیز بھی بتایا، لیکن نیک بیوی کو کل متاع الدنیا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، فرمایا دنیا کی سب سے بہترین فائدہ حاصل کرنے کی چیز نیک بیوی ہے، نیک بیوی جس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ تو عورت اگر نیک ہے تو دنیا کی سب سے فائدہ مند چیز، لیکن بدکار اور بدچلن عورتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یہ آپ کی آخرت برباد کر دیں گے۔ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ آپ گھر گئے کھانا کھا کے لیٹے، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، چلے گئے کام سے، مر گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کو ہمیں اتنا ہی استعمال کرنا جتنی دنیا کی ضرورت ہے۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جمعے کے اندر آؤ، نماز پڑھو، اور جب نماز ہو جائے، پوری کر لی جائے، تو اب مسجد میں بیٹھ کر اپنا وقت برباد مت کرو، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ۔ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ،
ہماری پیدا کی ہوئی زمین، ہماری بنائی ہوئی زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، ہم نے جو رزق اتارا ہے، جو روزی پیدا کی ہے اس کو تلاش کرو، یعنی اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کماؤ، عبادت بھی ہے اور دنیا کو کمانے کا بھی حکم دیا ہے، یعنی دنیا سے بالکل نہیں کٹنا ہے، لیکن دنیا میں اتنا بھی نہیں رہنا ہے کہ عبادت ہم بھول جائیں، نماز بھی پڑھو، عبادت بھی کرو، عبادت کا وقت عبادت کو دو اور دنیا کا وقت دنیا کو دو۔ دنیا کی مثال ایسے سمجھو جیسے ہم اور آپ سعودیہ گئے، کام کیا، کما کے لائے، اپنے گھر پہ آئے، بہت سا پیسہ کما لیا، اب مکان بنانا چاہتے ہیں، ابھی تک تو جھونپڑی تھی ہمارے گھر میں، لیکن اب ہمیں مکان بنانا ہے، آپ مکان بناتے ہیں۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، جب آپ مکان تیار کرتے ہیں، اس میں پتھر بچھاتے ہیں، سنگ مرمر بچھاتے ہیں، اچھا پتھر لاتے ہیں، اور آپ اپنے مکان کو خوب چکنا اور پکا مکان بنا کر تیار کرتے ہیں، لیکن اسی مکان میں آپ ٹوائلٹ بھی بناتے ہیں، باتھ روم بھی بناتے ہیں۔ کیوں بناتے ہیں؟ صاحب یہ بھی ہماری زندگی کی ضرورت کا پورا کرنے کا ایک حصہ ہے۔ آپ نے مہمان کھانا بنایا، مہمان آئیں گے کہاں رکھیں گے؟ یہاں رکھیں گے۔ آپ نے اپنا کمرہ، اپنی بیوی کا کمرہ الگ بنایا، بچوں کا کمرہ الگ بنایا، ڈرائنگ روم الگ بنایا، یہاں کھانا کھائیں گے، ڈائننگ ہال الگ بنایا، یہاں کھانا، آپ نے ہر چیز سسٹم سے بنائی۔ مہمانوں کے سونے کی جگہ الگ، کھانا کھانے کی جگہ الگ، بچوں کا روم الگ، ریڈنگ روم الگ، ہمارا آفس الگ، ہمارے بیوی بچہ اور ہمارا روم الگ، گھر کے ایک سائیڈ میں آپ نے ٹوائلٹ بھی بنایا، باتھ روم بھی بنایا۔ کیوں صاحب؟ اتنی محنت کی کمائی سے آپ ٹوائلٹ بنائیں گے، باتھ روم بنائیں گے؟ نہیں صاحب، یہ بھی ضروری ہے کیونکہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ بناتے ہیں آپ؟ لیکن یہ بتائیے کہ جتنی دیر آپ اپنے روم میں رہتے ہو، کیا اتنی ہی دیر آپ ٹوائلٹ میں رہتے ہو؟ چاہے کتنا خوبصورت بنا لو، چاہے کتنی اچھی خوشبو ڈال دو، فنائل سے روزانہ دھوئیے ٹوائلٹ کو، ایگزٹ فین لگا لیجئے، گرمی بھی نہیں آ رہی ہے، ساری گرمی باہر نکل رہی، سب کچھ کر لیجئے، ٹوائلٹ میں خوشبو بھی آ رہی ہے، لیکن آپ ٹوائلٹ میں کتنی دیر رہتے ہیں؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ؟ آپ فارغ ہوتے ہیں فوراً ہاتھ دھو کر اپنے روم میں آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے بنایا ہے، آپ کی کمائی کا حصہ ہے، وہ خوشبو بھی آ رہی ہے اس میں، روزانہ اچھی طریقے سے آپ اس کو واش بھی کر رہے ہیں، دھل بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی 10 منٹ اور 15 منٹ سے زیادہ اس میں نہیں رہ رہے۔ 24 گھنٹے میں صرف 15 منٹ کا ٹائم آپ ٹوائلٹ میں دے رہے ہیں، 23 گھنٹہ، 23.5 گھنٹہ آپ اپنے روم میں ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ٹوائلٹ کو، باتھ روم کو آپ نے ضرورت کے تحت استعمال کیا ہے، ہر وقت نہیں، جب ضرورت ہوئی تب آپ نے استعمال کیا ہے۔ بس یہ دنیا کی زندگی بھی ٹوائلٹ کی طرح ہے، باتھ روم کی طرح ہے، اس کو بھی اتنا ہی استعمال کریے جتنا آپ اپنا باتھ روم استعمال کرتے ہو ضرورت کے تحت۔ ضرورت کے تحت جیسے باتھ روم جانا ضروری ہے، یہ بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ دنیا میں بھی زندگی گزارنا ہے تو دنیا کے اصول کو فالو تو کرنا ہے، جیسے باتھ روم میں جانا ضروری ہے، ایسی بغیر دنیا کے بھی ہمارا رہ پانا جو ہے ممکن نہیں ہے، ہمیں دنیا میں بھی رہنا ہے۔ جیسے ٹوائلٹ میں جانا ضروری ہے، ایسی دنیا میں بھی ہمیں رہنا ضروری ہے، لیکن ٹوائلٹ کو آپ ضرورت کے تحت استعمال کرتے ہو، دنیا کو بھی ضرورت کے تحت استعمال کرو۔ دنیا میں اتنا دماغ خرچ مت کرو، دنیا میں اتنا وقت نہ لگاؤ کہ دنیا آپ کے اوپر سوار ہو جائے۔ ٹوائلٹ کی طرح ہے، لیکن استعمال کرنا ضروری ہے۔ لیکن 24 گھنٹے آپ باتھ روم میں نہیں رہتے ہو، اسی طریقے سے 24 گھنٹے آپ دنیا میں مطلب کیسے کمائیں، پیسہ کیسے آئے، ہمارے بچوں کا مستقبل کیسے سنبھلے، اتنا اس میں ملوث ہو جاؤ کہ اللہ کی عبادت بھول جاؤ، نمازیں بھول جاؤ، جمعے کے خطبوں کا مذاق اڑنے لگے، اتنا دنیا میں منہمک مت ہو جاؤ۔ مولانا رومی ایک بہت بڑے مولانا گزرے ہیں، علامہ، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی مثال پانی کی طرح ہے اور انسان کی مثال کشتی کی طرح ہے۔ کشتی دیکھیے، ناؤ، چلے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے ناؤ میں۔ دنیا کی مثال کشتی کی طرح یا پانی کی طرح ہے
اور انسان کی مثال ناؤ کی طرح ہے۔ اب دیکھ لیجئے، ناؤ بغیر پانی کے نہیں چل سکتی ہے۔ ایک ناؤ بنائیے اور سڑک پہ کھڑی کر دیجئے، بیکار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پانی ہی میں چل سکتی ہے، سڑک پر نہیں چلے گی۔ اب جیسے ہی اس ناؤ کو اٹھا کر آپ نے پانی میں ڈالا، آپ اس کو جہاں موڑنا چاہیں موڑیں گے، جہاں لے جانا چاہیں لے جائیں گے، یہ چلے گی۔ انسان پانی ہے اور دنیا کشتی ہے۔ انسان بغیر کشتی کے یعنی بغیر پانی کے جیسے ناؤ نہیں چل سکتی ہے، ایسی انسان بھی بغیر دنیا کے نہیں رہ سکتا ہے۔ دنیا میں انسان آیا ہے تو اس کو ضرورت ہے دنیا کی، جیسے ناؤ کو ضرورت ہے پانی کی۔ لیکن ناؤ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ناؤ جب تک پانی کے اوپر ہے چلے گی، جہاں آپ کھینا چاہیں گے کھائیں گے، جہاں موڑنا چاہیں گے موڑیں گے، جہاں لے جانا چاہیں گے لے جائیں گے۔ جب تک کشتی پانی کے اوپر ہے وہ چلے گی۔ اگر پانی کو کشتی کے اوپر لانے کی کوشش کی، دیکھ لیجئے، کشتی جب تک پانی کے اوپر ہے چلے گی، ارد گرد ہے چلے گی۔ لیکن اگر پانی کو کشتی کے اوپر بھرنے کی کوشش کی اور سمندر کا پانی یا جمنا کا پانی یا گنگا کا پانی اگر کشتی کے اوپر لانے کی کوشش کی، اس میں بھرنے کی کوشش کی، تو کشتی بھی ڈوبے گی اور کشتی میں جتنے بھی لوگ ہیں بیٹھے ہوئے وہ سب کے سب ڈوب جائیں گے۔ کیوں؟ کشتی جب تک پانی کے اوپر ہے چل رہی ہے، ارد گرد ہے چل رہی ہے۔ جیسے ہی پانی کو کشتی کے اوپر بھریں گے تو کشتی بھی ڈوبے گی اور جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ ایسے ہی انسان جب تک دنیا میں اور شریعت پہ عمل کر رہا ہے دنیا کو کامیاب بنائے گا، اور جیسے اس نے دنیا کو اپنے سر کے اوپر اٹھایا، دنیا کو اپنے سر کے اوپر لادنے کی کوشش کی، تو انسان بھی ہلاک و برباد ہوگا اور جتنے لوگ اس کے پیچھے ہوں گے وہ سب ڈوب جائیں گے، سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ یعنی یہ دنیا انسان کو ہلاک و برباد کر دے گی۔ ارے آپ کے پاس کتنا پیسہ ہوگا؟ کتنا ہے؟ 1 کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ؟ قارون کے پاس تو اتنا پیسہ تھا کہ 40 کھچروں پر اس کے صرف چابیاں، خزانے کی لاک روم کی چابیاں لگتی تھی، چابیاں کی جو ہوتی ہے تالا کھولنے کی۔ ایک تالا کھولا یہ کمرہ بھرا ہے نوٹوں سے، دوسرے کمرے کا لاک کھولا یہ بھرا۔ اب سوچو کہ وہ چابیاں اتنی تھیں جو 40 کھچروں پر 40 گھوڑوں پر لگتی تھیں۔ کتنا پیسہ ہوگا اس کے پاس؟ انجام وہ بھی دھس گیا، اس کا خزانہ بھی دھس گیا۔ اللہ نے اس کے خزانے کو بھی نہیں چھوڑا، دھسا دیا، اور آج بھی دھس رہا ہے زمین کے اندر۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا قیامت تک وہ اور اس کا خزانہ زمین کے اندر دھستا رہے گا۔ دنیا کو اپنے سر کے اوپر مت بٹھائیے میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کو حاصل تو کرو لیکن دنیا کو اپنے اوپر مت بٹھائیے۔ ایک دعا بتلا رہا ہوں، اس دعا کو یاد کریے اور یہ دعا پڑھتے رہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، دنیا میں بھی ہمیں اچھائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی تو ہمیں اچھائیاں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے نجات فرما، ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اچھائیوں کو عطا کرنا ہے اور مانگنے کی دعا بتائی۔ یہ نہیں کہا کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دو، دنیا میں بھی اچھائیاں ہیں ان کو مانگو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دنیا میں جو بھلائیاں اور اچھائیاں تو نے پیدا کی ہیں وہ ہمیں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں جو اچھائیاں ہیں وہ تو ہمیں عطا فرما۔ آخرت میں اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں۔ اچھائیاں کیا ہے؟ جنت، اور برائی کیا ہے؟ جہنم۔ اس لیے فرمایا آخرت کی بھی اچھائی مانگو۔ کیا اللہ یہ نہیں کہا آخرت مانگو، آخرت میں بھی جو اچھائی ہے وہ مانگو، یعنی جنت مانگو۔ وقنا عذاب النار، اور دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگو کہ اللہ ہم کو دوزخ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ یہ چیز ہونی چاہیے۔
دنیا کی محبت انسان کو لے ڈوبتی ہے. فرمایا یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الکلۃ علی قصتھا، ایک ایسا زمانہ تمہارے اوپر آ جائے گا کہ دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر پل پڑیں گی، ٹوٹ پڑیں گی، جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ دوسرے لوگ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، ہمارا مذاق اڑائیں گے، تو کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے کافروں کا رعب، تمہارے دلوں میں جو کافروں کے دلوں میں جو تمہارا رعب و دبدبہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ وہ نکال دے گا. کوئی کافر تم سے ڈرے گا نہیں. آج کوئی ڈر رہا ہے؟ ہمارا جب چاہے تب مذاق اڑاتا ہے، جب چاہے ہمیں مار دیتا ہے، جب چاہے ہماری لنچنگ کر دیتا ہے، جب چاہے ہمیں باندھ کر جے شری رام جیسے نعرے ہم سے لگوائے جاتے ہیں. دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر پل پڑیں گی، جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر پل پڑتے ہیں، ٹوٹ پڑیں گی تمہارے اوپر. کیا اس وقت تعداد میں ہم کم ہوں گے؟ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبہ نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری پیدا کر دے گا، تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا. وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہن کمزوری کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، اللہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت پیدا کر دے گا اور موت کی ناپسندیدگی. یعنی دنیا کی محبت جب تمہارے دلوں میں آ جائے تو یہ دن تمہیں دیکھنا پڑیں گے، دوسرے تمہارا مذاق اڑائیں گے، اپنے جوتوں سے تمہیں روندیں گے، تمہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں گے. میرے بھائیوں، آج دنیا کی محبت ہمارے اوپر غالب آ گئی ہے، اس لیے کافر آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں اور ہمیں پریشان بھی کرتے ہیں، اور دنیا کی ساری قومیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی ہیں. 12:30 تک خطبہ ہوتا تھا، میں نے آپ کا 12:45 تک خطبہ کر دیا ہے. 15 منٹ جمعے کے خطبے کو اس سے زیادہ بڑھایا نہیں جا سکتا ہے. جب نماز کا اول وقت نکل جائے تو پھر ایسا خطبہ بھی بیکار ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، آج تھوڑا سا آپ نے بد نظمی کے شکار میں ہم کو بھی مایوس کر دیا ہے. ہم جس امید کے ساتھ اور جس محبت کو دیکھنے کے لیے آپ کے درمیان آئے تھے، آپ نے بہت تکلیف دی ہے. یہ تکلیف دوبارہ نہیں ملنی چاہیے. میرے بھائیوں، 23 تاریخ کے شاید یہاں کہیں کوئی جلسہ ہے فروری میں، اس کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا اور ہمیں بھی اس کے لیے سوچنا پڑے گا. اگر اس کے لیے اسی طریقے کی بدنظمی ہوئی اور اسی طریقے کی آوازیں آئیں تو نہ جلسہ سننے کا فائدہ، نہ جلسہ سنانے کا فائدہ. آپ بھی سوچئے گا اور ہم بھی اس بات کو سوچیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے اور دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. آخرت کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.